الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 63 ان اللہ بے شک اللہ یدخل الذین داخل کرے گا ان لوگوں کو آمدوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے عمل کیا اچھے جنات اچھے یعنی کہ نیک جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں یحلون وہ پہنائے جائیں گے فیہا اس میں من اساورا کنگن من ذہب سونے کے ولؤلؤ موتی کے ولباس ان کا لباس فیہا اس میں حریر ریشم کا ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو نیک عمل کریں گے ان کو انعامات بھی ملیں گے، ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ملیں گے۔ نزول قرآن کے زمانے میں بادشاہ اور بڑے بڑے رئیس نہ سونے اور جواہر کے زیور پہنتے تھے، اور ہمارے خود زمانے میں یعنی کہ اگر ہم جہاں تک سوچتے ہیں تو ہندوستان کے راجہ نواب جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، ایسے سونے کے زیورات پہنتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ زیورات موتی کے سونے کے دے کا لباس بھی بہت قیمتی ترین جو ہے وہ پہنائے گا، اور جس کو جو چیز ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے اسی کی ہوگی۔ وَخُدَا اور انہیں ہدایت کی گئی لطیبی طرف پاکیزہ بات کے من القولی بات کی، وَخُدُو اور انہیں ہدایت کی گئی الی صراط الحمید طرف راہ طریقوں کے لائق کے، یعنی کہ جن کو یہ چیزیں ملیں گی وہ کون ہوں گے؟ وہ انہوں نے کلمہ طیبہ اور عقیدہ صالحہ جس کو قبول کرنے کی بنا پر وہ مومن ہوئے نا، ان کو اس وجہ سے جو ہے وہ جنت اور جنت کی نعمتیں جو ہے وہ ملے گی۔ ان الذین بے شک جن لوگوں نے کفر و کفر کیا ویصدون روکتے ہیں سبیل اللہ اللہ کے راستے سے والمسجد الحرام اور مسجد حرام یعنی کہ بیت اللہ سے، الذی وہ جسے جعلناہ ہم نے مقرر کیا للناس لوگوں کے لیے سواء برابر عاکف کے وہ برابر رہنے والا فیہ اس میں والباد اور باہر کی یعنی کہ پردیسی، وَمَن یُرِدْ فِیہ اور اس میں بالحادم اور جو ارادہ کرے اس میں بالحادم گمراہی کا بظلم ظلم ہے ظلم سے نذقہ ہم اسے من عذاب علیم دردناک عذاب جو ہیں وہ دیں گے۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مسجد حرام کی زیارت میں منع کرنے والے ہیں کون؟ جیسے کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو حج اور عمرہ کرنے نہیں دیتے۔ مسجد حرام جو ہے جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں۔ مسجد حرام میں جو بھی سچائی سے اللہ کے راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے دردناک جو عذاب دیا جائے گا۔ کسی شخص یا خاندان یا قبیلے کی جائیداد نہیں ہے بلکہ وقف عام ہے، اور جس کی زیارت سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ کس کی زیارت سے؟ بیت اللہ کی۔ اول یہ کہ مسجد حرام سے کیا مراد ہے، صرف مسجد حرام یا پورا حرم مکہ؟ حقوق برابر کا کیا مطلب ہے؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد صرف مسجد ہے نہ کہ پورا حرم ہے، اس میں عبادت کے حق میں برابری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد عبد مناف تم میں سے جو کوئی لوگوں کے معاملات پر کسی اقتدار کا مالک ہو، اسے چاہیے کہ کسی شخص کو رات اور دن کے کسی وقت میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے یا نماز پڑھنے سے منع نہ کرے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ پورا مکہ ہی حرم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ حج کے زمانے میں مکے کا کوئی شخص اپنا دروازہ بند نہ کرے۔ وہاں خون ریزی جنگ حرام ہے، وہاں کے قدرتی درختوں کو نہیں کاٹا جا سکتا، نہ خودرو گھاس کو یعنی جو خود گھاس اگاتی ہے اس سے وہ بھی نہیں اکھاڑی جا سکتی، نہ پرندے دوسرے جانوروں کو شکار کیا جا سکتا ہے، اور نہ شکار کی غرض سے وہاں کے جانور کو بھگایا جا سکتا ہے تاکہ حرم کے باہر اس کا شکار کیا جائے۔ اس سے صرف سانپ، بچھو اور دوسرے موذی جانور جو ہیں مستثنیٰ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو خطرناک جو ہیں جو نقصان دینے والے جانور ہیں اس کو جو ہے وہ حرم میں جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمایا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمایا تھا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میقاتوں کے حدود میں رہتا ہو
یعنی کہ جہاں سے عمرہ وہ احرام باندھا جاتا ہے، میقاتوں کے حدود میں رہتا ہے، وہ مکے میں بلا احرام داخل ہو سکتا ہے، مگر جو حدود میقات سے باہر کا رہنے والا ہو تو وہ بلا احرام نہیں جا سکتا، لیکن جن کا روزمرہ کا کام ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ جا سکتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ میقاتوں کے حدود میں رہتا ہو وہ مکے میں بلا احرام داخل ہو سکتا ہے، لیکن جو میقات کی حدود سے باہر کا رہنے والا ہے وہ بلا احرام نہیں جا سکتا۔ کہاں؟ حرم میں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، جب ہم نے ٹھیک کر دی، لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت، خانہ کعبہ کی جگہ، اللہ کہ نہ تشرک شریک کرنا بے شیئن میرے ساتھ کسی شے کو، وطہر پاک رکھنا بیتی میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین رکوع اور قیام کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا گھر جو ہے بیت اللہ جو ہے صاف ستھرا جو ہے وہ رکھو، اور اس میں صاف صفائی کیا ہو، کسی قسم کا شرک نہ ہو، اور بھی ہر طرح کی صفائی ہو۔ وَأَذِّن اعلان کر دو، فی الناس لوگوں میں، بالحج حج کا، یاتو کا وہ تیرے پاس آئیں، رجال وعلا پیدل، اور اوپر کل ضامرن ہر دبلی، یاتین اونٹنی، وہ ضامرن دبلی اونٹنی پر، یاتین وہ آتی ہیں، من کلی ہر راستے سے، فجن عمیق دور دراز سے۔ اب جو دور دراز مقامات سے چلے آ رہے ہیں نا، راستے میں ان کے اونٹ نہ چارہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے نا دبلے ہو گئے ہوں، انہیں کہا جاتا ہے ضامرن۔ اور ضامرن جو ہے پہلے لوگ اونٹوں پہ جو ہے سفر کر کے جو ہے وہ حج کے لیے آتے تھے، اور تیرے طرف آئیں یعنی کہ قدیم گھر بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ آئیں، کیا کرنے؟ حج کرنے کے لیے۔ لیشہدوا تاکہ وہ موجود ہوں، منافع فائدوں کی جگہ، لہم اپنے، ویذکر اسم اللہ وہ یاد کریں اللہ کا نام، فی ایام معلومات میں جانے پہچانے دن یعنی مقرر دن، اللہ پر، ما رزقہم جو ہم نے انہیں دیا، من بہیمۃ الانعام چوپائے مویشی، فکلوا پس تم کھاؤ، منہا اس سے، وطعموا البائس الفقیر کھلاؤ بدحال محتاج کو بھی۔ اس سے مراد صرف دینی فائدے نہیں بلکہ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ عرب کی معاشی زندگی کے لیے بھی حج ایک رحمت تھا۔ اسلام کے بعد حج دینی فائدوں کے ساتھ دنیاوی فائدے بھی کئی گنا زیادہ ہو گئے۔ پہلے وہ صرف عرب کے لیے رحمت تھا، اب وہ ساری دنیا کے اہل توحید کے لیے رحمت جو ہے وہ ہو گیا۔ مویشی جانور کہا گیا، مویشی جانور اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری۔ مقررہ دن کون سے؟ ان میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ سے، اور اس کے بعد کے 3 دن جو ہیں وہ ہیں قربانی کرو، کھاؤ اور کھلاؤ۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانا ممنوع سمجھتے تھے، منع سمجھتے تھے کہ ہم نے قربانی کا گوشت نہیں کھانا، تو کہا گیا کہ کھاؤ، ایک حصہ کھاؤ، دو حصہ ہمسایوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ مساکین میں جو ہے وہ تقسیم کرو، یعنی کہ خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، مساکین کو بھی دو، ہمسایوں کو بھی دو، سب کو جو ہے وہ یہ کھلاؤ جو قربانی کا گوشت ہے۔ ثم لیقضوا پھر چاہیے کہ دور کریں، تفثہم اپنا میل کچیل، ولیوفوا پوری کریں، نذورہم اپنی نظریں، ولیطوفوا طواف کریں، بالبیت العتیق قدیم گھر کا۔ یعنی یوم نحر 10 ذی الحجہ کو قربانی سے فارغ ہو کر احرام کھول دیں، حجامت کرائیں، نہائیں، اور وہ پابندیاں ختم کر دیں جو احرام کی حالت میں عائد ہو گئی تھیں۔ حاجی جب تک مناسک حج اور قربانی سے فارغ نہ ہو جائے وہ نہ بال ترشوا سکتا ہے، نہ ناخن کٹوا سکتا ہے، اور نہ جسم کی دوسری صفائی کر سکتا ہے۔ قربانی سے فراغت کے بعد دوسری تمام پابندیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، مگر بیوی کے پاس جانا اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک آدمی طواف اضافہ نہ کر لے۔ طواف اضافہ جو ہے یہ زیارت ہے، طواف سے مراد طواف زیارت ہے جو یوم النحر کو قربانی کرنے والا احرام کھول دینے کے بعد جو ہے وہ کرتا ہے، اور یہ ارکان حج میں سے ہے۔ ذالکہ یہ نظریں کون سی ہیں؟ نظریں یعنی کہ جو نظر بھی کسی نے اس موقع کے لیے مانی ہو کہ میں حج کروں گی تو یہ کروں گی، تو وہ نظریں اپنی پوری کرے۔ ذالکہ یہ، وَمَن یعظم اور جو تعظیم کرے حرمات اللہ شعائر اللہ کی، فہو پس خیر اللہ بہتر ہے،
اس کے لیے عند ربی اس کے رب کے نزدیک، و احلت حلال قرار دیے کہ لکم الانعام تمہارے لیے مویشی، الا سوا ما یتلا جو پڑھ دیے گئے علیکم تم پر، فجتنبوا الرجس پس تم بچو گندگی سے، من الاوثان بتوں سے، وجتنبوا اور بچو قول الزور جھوٹی بات سے، مشرکین جاہلیت رسم و رواج سے جو ہے بچو، شرک اور جاہلیت کی رسم و رواج سے بچو۔ قریش اور مشرکین عرب جو ہیں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام کو بھی اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں میں شمار کرتے تھے، اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ اس کی قائم کردہ حرمتیں نہیں ہیں، بلکہ اس نے تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمام مویشی جانور حلال کیے ہیں، احرام میں شکار حرام ہے۔ اس طرح کہیں یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ مویشی جانوروں کا ذبح کرنا اور ان کو کھانا بھی حرام ہے، اس لیے بتایا کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ مردار خون، سور کا گوشت، وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام جو ہے وہ لیا جائے۔ حنفاء اللہ کے لیے رخ کرو، للہ اللہ کے لیے، غیر مشرکین نہ شریک کرنے والے بھی اس کے ساتھ، ومن یشرک جو شرک کرے گا باللہ اللہ کا، فکأنما تو گویا خر من السماء وہ گرا آسمان سے، فتخطفوہ الطیر پس اچک لیے جاتے ہیں پرندے، اور تہوی یا پھینک دیتی ہے بہ الریح اس کی ہوا، فی مکان کسی جگہ سے، سحیق دور دراز، کیونکہ آسمان سے مراد ہے کہ انسان کی فطری حالت ہے کہ جس میں وہ ایک اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہوتا، فطرت میں ہے انسان کے، اور توحید کے سوا اس کی فطرت کسی اور مذہب کو نہیں جانتی ہے۔ اگر انسان انبیاء کی دی ہوئی رہنمائی کو قبول کرے تو وہ اسی فطری حالت میں علم اور بصیرت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور آگے آگے اسے اور جو ہے مزید بلندیاں ملتی ہیں، وہ بلندی کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتا ہے، نہ کہ پستیوں کی طرف۔ لیکن جو شرک میں پڑ جاتے ہیں وہ اپنی فطرت کے آسمان سے یکا یک گر جاتے ہیں۔ شکاری پرندے یہاں پہ کیا گیا؟ شیطان کو، شیطان پھر اس پہ جھپٹ پڑتے ہیں جو انسان اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ہر وہ راستہ جو اللہ کی نافرمانی کا ہے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ دوسرے اس کی اپنی خواہشات نفس اور اس کے اپنے جذبات اور اس کے تخیلات جن کو ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے اسے اڑائے اڑائے پھرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے راستے تو وہ ہٹ گیا نا۔ جب اللہ کے راستے ہٹتا ہے تو انسان کی میں ہوتی ہے اور اپنی خواہشات ہوتی ہیں، جو انسان کہتا ہے میرا وہ دل کرے گا جو میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ جبکہ انسان اللہ کے راستے پر اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو، تو وہ یہ سوچتا ہے کہیں میرے اس کام سے اللہ تو نہیں ناراض ہوگا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے راستے سے ہٹتا ہے اس کی خواہشات اس پر غالب آنے لگتی ہیں، اس کے جذبات اس پر غالب آ جاتے ہیں، اس کی سوچیں اس کو کبھی ادھر لے جاتی ہیں کبھی ادھر لے جاتی ہیں، اور اس کو کسی گہرے گڑھے میں جو ہے وہ پھینک دیتی ہیں۔ وہ کون سا گڑھا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے تباہی کا، انسان کی بربادی کا، جس میں نہ دنیا رہتی ہے اور نہ آخرت رہتی ہے۔ ذالک یہ، ومن یعظم جو تعظیم کرے گا شعائر اللہ اللہ کے شاعر کی، اللہ کی نشانیوں کی، فإنہ تو بے شک من تقوی القلوب بے شک یہ پرہیزگاری دلوں کی، یہ پرہیزگار دل ہیں۔ تو اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کا تقوی سے ہے، یعنی اللہ کی طرف انسان جو دل ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ خواہ وہ اعمال ہوں جیسے نماز، یا نا شعائر اللہ کون سے ہوتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج وغیرہ، یا اشیاء ہوں جیسے مسجد اور ہدی، اونٹ وغیرہ، ہدی قربانی کا جانور۔ تو جو چیز ہمیں اللہ کی یاد دلائے وہ شعائر اللہ ہے، اور یہ دل کے یہ احترام جو ہے نا دل کے تقوی کا نتیجہ ہے۔ جس کے انسان کے دل میں تقوی ہے نا، اللہ کا خوف ہے، تو وہ ہر اس چیز کا احترام کرتا ہے جو اللہ کی ہمیں یاد دلاتی ہے، اور انسان جان بوجھ کر شاعر اللہ کی جو ہے وہ بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے تو اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو چکا ہے۔ لکم تمہارے لیے فیہا اس میں منافع فائدے ہیں، الاجل مسمى تاکہ ایک مدت مقرر تک، ثم پھر محلھا ان کے پہنچنے کا مقام الی البیت العتیق تک، بیت قدیم یعنی کہ بیت اللہ تک۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہدی کے جانوروں کو
بیت اللہ کی طرف لے جانے لگے تو ان کو کسی بھی طرح استعمال نہ کیا جائے۔ پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں مقرر مدت تک، جب تک تمہارا جانور ہدی کے وہ قربانی کی جگہ تک نہیں پہنچ جاتا تم استعمال کر سکتے ہو تم اسے۔ لیکن پہلے کیا کرتے تھے لوگ، ان پر سواری کرنا، سامان لادنا، ان کے دودھ پینا، اور اتنی تعظیم تھی کہ شاید اللہ کے خلاف یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو استعمال کر لیا۔ عرب کے لوگوں کا یہی حال تھا، راستے میں ان میں سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا ان کے نزدیک گناہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اونٹ کی مہار تھامے پیدل چلا جا رہا ہے اور سخت تکلیف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے عرض کیا یہ تو ہدی کا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے جعلنا ہم نے مقرر کی، منسک لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّہِ، ہم نے مقرر کی قربانی تاکہ بولیں اللہ کا نام اس پر، علی پر، ما رزقہم جو ہم نے دیے انہیں، من بہیمۃ الانعام جو پاؤں میں سے مویشی، الہکم پس تمہارا، الہ معبود، واحد ہے، یکتا ہے، فلاح پس اس کے لیے، اسلموا فرما بردار ہو جاؤ، وبشر المخبتین اور خوشخبری دو عاجزی کرنے والوں کو۔ اصل چیز یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی ہے، نہ کہ اس کے قاعدے کی تفصیلات کی قربانی کی کب کی جائے، کہاں کی جائے، کس طرح کی جائے۔ ان تفصیلات میں مختلف زمانوں، مختلف قوموں اور ملکوں کی انبیاء کی شریعت اور حالات کے لحاظ سے اختلاف رہا ہے، مگر سب کی روح، سب کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے ہم قربانی کریں، اللہ کے حکم پورے کرنے کے لیے جو ہے وہ قربانی کریں ہیں، اور دل میں عاجزی ہوتی تھی اور انسان کے اعمال جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم کو ہے وہ پورا کرتے تھے۔ والذین، وہ جو اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام لیا جائے، وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، والصابرین اور صبر کرنے والے، علی پر ما جو اصابہم انہیں پہنچے، والمقیم الصلاۃ اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو، مما اور اس میں جو رزقناہم ہم نے دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ ہیں جن کا حال کیا ہے، جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں نا تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب مصیبت آ جائے کچھ بھی ہو صبر کرنے والے ہیں، اور نماز نہیں چھوڑتے وہ، اور اللہ کی راہ پر خرچ کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ والے کہ جن کا دل اللہ کے نام، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل کانپ جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں جو تکلیف آ جائے، اور نماز نہیں چھوڑتے، اور اللہ کی راہ پر جتنا ہو سکے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والبدنا، اور قربانی کے اونٹ، جعلناہا ہم نے مقرر کیا، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ شعائر اللہ کی، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں خیر بھلائی ہے، وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ پس تو تم بلند کرو اللہ کا نام، اللہ کا نام لو، کس پر، تکبیر پڑھو، علیہا ان پر، صوافا کتار باندھ کر، فَإِذَا پھر جب، وجبت گر جائیں، جنوبہا ان کے پہلو، فَكُلُوا تو کھاؤ، منہا ان سے، وَطْعِمُوا الْقَانِعَ اور کھلاؤ سوال نہ کرنے والے، والمعتر اور سوال کرنے والے کو، کذالک اسی طرح، سخرناہا ہم نے انہیں مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر سے، وَطْعِمُوا الْقَانِعَ اور کھلاؤ سوال نہ کرنے والے، والمعتر اور سوال کرنے والے کو، کذالک اسی طرح، سخرناہا ہم نے انہیں مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر ادا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حکم میں گائے کو بھی اونٹوں کے ساتھ شامل فرما دیا۔ جس طرح ایک اونٹ کی قربانی 7 آدمیوں کے لیے کافی ہوتی ہے، اسی طرح ایک گائے کی قربانی بھی 7 مل کر کر سکتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کس طرح کی جاتی ہے۔ اونٹ کی قربانی اس کو کھڑا کر کے کی جاتی ہے، اس کا ایک پاؤں باندھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے حلقوم میں زور سے نیزہ مارا جاتا ہے، جس سے خون کا ایک فوارہ نکل پڑتا ہے۔ پھر جب کافی خون نکل جاتا ہے تب اونٹ زمین پر گر پڑتا ہے۔ جب تک تڑپنا بند نہ کر دے جانور تب تک اس کا گوشت نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی جان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شکر کرو، شکر اس عظیم شان نعمت کا کہ جو اللہ نے مویشی جانور جو ہے وہ مسخر کیے ہیں، مسخر کر کے تمہیں جو نعمت بخشی ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ ہرگز نہیں اللہ کو پہنچتا، لحومها ان کا گوشت، ولا دماؤها اور نہ ان کا خون، ولکن ينالہ التقوی اور لیکن اس کو پہنچتا ہے تقوی، منکم تم سے، کذالک اسی طرح، سخرها ہم نے انہیں مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، لتکبروا اللہ تاکہ تم بڑائی سے یاد کرو اللہ،
اللہ پر ما ہداکم جو اس نے ہدایت دی تمہیں، وبشر المحسنین اور خوشخبری دو نیکی کرنے والوں کو۔ جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب جس طرح بتوں کی قربانی کا گوشت بتوں پر لے جا کر چڑھاتے تھے نا، اسی طرح اللہ کے نام کی قربانی کا گوشت کعبے کے سامنے لا کر کھڑا کرتے اور خون اس کی دیواروں پر جو ہے وہ لگا دیتے۔ ان کے نزدیک یہ قربانی گویا اس لیے کی جاتی تھی کہ اللہ کے حضور اس کا خون اور گوشت پیش کیا جائے۔ اس جہالت کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ اصل چیز اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے نا، وہ جانوروں کا خون اور گوشت نہیں، بلکہ تمہارا تقویٰ ہے کہ جس نیت سے تم کرتے ہو نا، کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جو نیت ہوتی ہے نا، وہ جاتا ہے۔ جو شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صاحب استطاعت ہو پھر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اتنا سخت حکم ہے قربانی کا کہ جو جان بوجھ کر نہیں کرتے نا، آپ نے فرمایا وہ عید کی نماز پڑھنے بھی نہ آئے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ یدافع دور کرتا ہے الذین ان سے آمنوا جو لوگ ایمان لائے، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کلو کسی خوان کفور دغا باز نہ شکرے کو۔ اب کفر اور ایمان کی کشمکش میں اہل ایمان تنہا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد اور حمایت ہوتی ہے، ان کے خلاف دشمنوں کی چال کا توڑ کرتا ہے۔ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ اہل حق کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جس سے بڑھ کر ان کا دل جو ہے، جسے پڑھ کر نا، جسے انسان سن کر اس کا دل نا مضبوط ہوتا ہے، کہ مضبوط کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، کہ جو اہل ایمان ہے نا اس کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے۔ جو بھی انسان اللہ کے دین پر ہے نا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے۔ اور ناشکرہ کیا، جو ناشکرہ ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہمارے پاس امانت ہے، جو اللہ نے ہمارے سپرد کیا وہ ہمارے پاس امانت ہے، اللہ جب چاہے واپس لے لے۔ تو وہ ناشکرہ ہر اللہ کی دی ہوئی چیز میں نا خیانت کرتا ہے، اور ہر اس نعمت کا جواب ناشکری اور کفران نعمت سے دے رہا ہے جو اللہ نے اس کو بخشی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو، دغا باز کو، ناشکروں کو ناپسند کرتا ہے، اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ حق والوں کی، جو اللہ کے دین پر ہوں، ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دین کے راستے پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد ہمیشہ جو ہے ہمارے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد ہمارے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے۔ ان اللہ معنا لا تحزن، تو انسان جب غم میں ہونا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پہ، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ میرے ساتھ ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ والوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ تو ہوتی ہے۔ اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو بھی بتا رہے ہیں کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جو اللہ کے راستے پر ہے اس کے دل کو یہ آیت بہت مضبوط کرتی ہے کہ وہ غم نہ کرے، پریشان نہ ہو، دشمنوں کی چالوں سے، پریشانیوں سے، مشکلوں سے گھبرائے نہ، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ساتھ دے، اور آخری دم تک ہر وقت اللہ ہمیں اپنا ساتھ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ۔